بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. آج گردے کی پتھری کے حوالے سے ایک بہت زبردست نسخہ آپ کے لیے لایا ہوں. یہ جو نسخہ ہے اس کو ایسے گردے کے مریض جن کی مردانہ کمزوری کی وجہ سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایسی پتھریاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی نہیں ہوتی، ان پتھریوں کے لیے یہ نسخہ بہت ہی ایفیکٹو ہے، کارآمد ہے، اور اس کو آپ جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. تیار شدہ بھی ہمارے پاس آرڈر پہ مل جاتا ہے. اچھا، اب اس کو جو بنانے کا طریقہ ہے اور اس کو کن سمٹمز والے یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہوتی کیوں ہے پتھری، اس کی جو تفصیل کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جو بدن میں حرارت ان کے زیادہ ہوتی ہے، اس وقت وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، اس سے بدن میں ایک دم سرد گرم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور رطوباتیں اور رطوبتیں اور جو کھلتے ہیں بدن کی ایک دم جم جاتی ہیں. تو ان کے جماؤ کی وجہ سے بدن میں پتھریاں بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سرد گرم سے آپ بچیں، اور گردے کی پتھری سے نجات کے لیے آپ کو نرم اور پتلی لیکوڈ غذاؤں کا استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ ڈائٹ بھی آپ کی طبیعت کی جو برداشت ہے اس کے مطابق ہو. تو یہ جو طبیعت کی برداشت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو جو نسخہ دیا جائے گا وہ ہمارے گردے سے پتھری کو خارج کر دے گا. گردے میں ہے، مثانے میں ہے، ان دونوں پتھریوں کو خارج کر دے گا. لیکن یہ جو آپ نے اس دوران احتیاط کرنی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو دوا کے استعمال کا دورانیہ ہے وہ کام ہو جائے گا اور جلدی اثر ہوتا ہے طبیعت میں. تو یہ جو گردے کی پتھریاں ہیں اگر چھوٹے سائز کی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ نسخہ ضرور استعمال کر کے دیکھیں. اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی نبات ہوتی ہے وہ یوز کرنی ہوگی شربت بزوری کے ساتھ. یہ جو نبات ہے اس کو معدنیات سمجھ لیں. معدنیات ہوتے ہیں وہ جواہرات جو زمین کے اندر سے کھدائی کے دوران ملتے ہیں. ان میں ایک ہے سنگ یہود. تو یہ جو سنگ یہود ہے آپ نے یہی لینا ہے. اس کو یہ سٹون کرشر ہے، اور اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو سنگ یہود ہے اس کو 10 من اپلوں کی آگ میں آپ نے پکانا ہوتا ہے. طریقہ بنانے کا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے چھوٹی سی لینی ہے لوٹکی لینی ہے، کچی لوٹکی، اور اس لوٹکی کے اندر آپ نے چند دانے حسب ضرورت 20 دانے ڈال دیں یا 50 دانے ڈال دیں. چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں سنگ یہود کے، وہ ڈال دیں آپ. جیسے مونگ پھلی کا دانہ ہوتا ہے بالکل ایسے ہوتے ہیں وہ. تو وہ آپ نے ڈالنے ہیں. ڈالنے کے بعد اس کو کپڑوٹی کر دیں. کپڑوٹی کے بعد آپ نے اس کو کسی گڑھے میں دفن کرنا ہے، اور اس گڑھے میں اوپر نیچے 10 من ہے تو 5 من نیچے 5 من اوپر اپلے رکھ کے سینٹر میں اس کو رکھ دیں، اور پھر اس کو آگ دے دیں. یہ ایک دن ایک رات مسلسل یہ آگ چلتی رہے گی، اور جب یہ آگ بجھ جائے، ٹھنڈی ہو جائے تو اس راکھ میں سے آپ نے وہ پوٹلی نکالنی ہے جو کچا برتن رکھا تھا. اسے جب آپ کھولیں گے اندر وائٹ کلر کا ایک پاؤڈر پڑا ہوگا. اور اگر آنچ کی کمی کی وجہ سے ایک آنچ اور دینی پڑے تو آپ دے سکتے ہیں، نہیں تو یہ ہمارے پاس تیار بھی مل جاتا ہے. استعمال کا طریقہ بہت آسان ہے. شربت بزوری کے ساتھ ایک چٹکی اس کی استعمال کی جاتی ہے. صبح نہار منہ اور ایک دفعہ رات کو مطلب مغرب کے وقت استعمال کر لیں. شربت بزوری کا ایک گلاس صبح دوپہر شام ضرور استعمال کریں. ساتھ میں آپ نے ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے جو خاص طور پہ قبض نہ کرے. جو قبض کرنے والی جتنی بھی غذائیں ہیں ان سے احتیاط ضروری ہے. جیسے بادی، کھٹی، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا، کیونکہ طبیعت بہت کمزور ہے. اس سے گردے کی اوپر بھی برا اثر ہوتا ہے، اور ساتھ میں بلڈ پریشر کا جو بیماری ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، اور قبض کی وجہ سے پھر جگر پہ بھی اثر پڑتا ہے. بدن میں بیلنس جو ہے طاقت کا وہ نہیں رہتا، ویکنس ہو جاتی ہے، قوت مدافعت بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنے کے دوران جمع سے بھی پرہیز کرنا ہے، اور زیادہ سخت مشقت والے کام بھی نہیں کرنے. وزن نہیں اٹھانا، اور وقت پہ سوئیں، وقت پہ جاگیں، اور جیسے طبیعت میں تھکن محسوس ہو اس وقت آپ ریسٹ کریں. اور اگر درد ہو رہا ہے تو آپ نے ایک چٹکی اجوائن کی لینی ہے.
1 چٹکی اجوائن کو آپ نے 2 چٹکیاں چینی کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں پیس کے، پھر اس کو آپ چیو کر لیں، اور اوپر سے ایک کپ آپ نے لسی کا، شربت نزوری کا، یا جو بھی آپ کے پاس چیز ہو وہ آپ نے پی لینی ہے، اور اس کو استعمال سے انشاءاللہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں تو آپ مارکیٹ میں جب جائیں گے تو مارکیٹ میں کسی بھی ہربل شاپ پہ آپ جا کے ان سے کہیں کہ ہمیں حب گردہ دے دیں، حب گردہ، پتھری توڑ اور حب گردہ، یہ 2 بہت اچھے نسخے ہیں، تیار نسخے ہیں، ان کو آپ شربت بزوری، پانی، لسی کسی چیز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک احتیاط بتا دوں کہ جن مردوں یا جن کو مردانہ کمزوری کی وجہ سے گردے کی پتھری ہو، ان کو چاہیے کہ وہ چکنائی والی چیزیں استعمال نہ کریں، دودھ کا استعمال رکھیں تاکہ قبض کشائی ہوتی رہے، دودھ چھنا ہوا استعمال کریں، اور باقی جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے وہ اس کو فالو کریں۔ قبض اگر نہیں ہوگی تو طبیعت میں جلدی آپ کی صفائی ہو جائے گی، اور گردوں کا جو نظام ہے دوبارہ سے فعال ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، اور گردوں کی جو اندر رکاوٹ ہے پتھری کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کے نکلتے ہیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو گردے کی پتھری ہے اس کو چیک کرنے کا بہت آسان حل ہے۔ جس مریض کو گردے کی پتھری ہو اور وہ چھوٹا پیشاب کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ سفید چینی کا کوئی برتن ہو، پیالی چینی کی لیں یا چینی کا کوئی ظروف ہو، اس کے اندر کریں، لیکن ہونا سفید چاہیے، چاہے پلاسٹک کا ہی کیوں نہ ہو، وہ باؤل سفید ہو۔ اس کے اندر جب یورین پاس ہوگا تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس کی تہہ میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں نظر آ جائیں گی پڑی ہوئی۔ تو اگر وہ پتھریاں ریزہ ریزہ ہو کے نکل رہی ہیں تو یہ نسخہ آپ کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ اگر وہ نہیں نکل رہے ہیں تو آپ 1 ہفتہ استعمال کے بعد اپنا چیک اپ کرائیں، اپنی سائز پتھری کا اگر کم ہو رہا ہے تو پھر تو وہ آپ کے لیے بہت افیکٹو ہے، کنٹینیو کریں۔ 40 دن اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ گردے کی پتھریاں بالکل ریزہ ریزہ ہو کے نکل جاتی ہے اور کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے پتھریوں کے لیے کسی قسم کا آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑی پتھریاں ہیں تو وہ نہیں اس سے ریزالو ہوتی، اور کیلشیم کی ہوتی ہیں، آکزیلیٹ کی ہوتی ہیں، اور بھی کئی قسم کی پتھریاں ہوتی ہیں، تو صفراوی پتھریاں بھی ہوتی ہیں۔ ان پتھریوں کے لیے آپ کو میری جو دوسرا ہمارے نسخہ جات ہیں وہ یوز کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔